آیت مبارکہ میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور گھریلو زندگی کے متعلق اہم امور کا تذکرہ تھا۔ بالخصوص جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خصوصی اجازتیں اور اختیارات تھی، ان کا ذکر گزر چکا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ڈائریکٹ مخاطب تو پیغمبر اور پیغمبر کا گھرانہ ہے، مگر یہ اصول اور قانون ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلا قانون اور اصول یہ بیان کیا گیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں بن بلائے تم بالکل نہ جاؤ۔ جب کبھی کسی کام سے یا بالخصوص دعوت کا تذکرہ ہوا، کھانے پینے کے لیے جب بلایا جائے تو پھر تم چلے جاؤ، مگر دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، ایسا نہیں ہے کہ بس دوپہر کے ابتدا ہی سے جا کے کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھے رہو۔ غیر ناظرین اناہ کا یہ مطلب ہے کہ تم پہلے جا کر کھانے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، بلکہ جب کھانا پک کر تیار ہو جائے اور تب تمہیں دعوت دی جائے، اذا دعیتم فادخلوا، کھانا تیار ہو چکا ہے اب آ کے کھانا کھاؤ۔ جب یہ دعوت دی جائے، پیغام دیا جائے تو پھر تم جاؤ، اور جانے کے بعد بھی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھانے کے فوراً بعد پیغمبر کے گھر سے نکل جاؤ اور وہاں بیٹھ کے وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر بے تکلف باتیں کرتے اور گپ شپ مارتے نہ رہو۔ ڈائریکٹ مخاطب تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا گھرانہ ہے۔ یہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اور سب کے لیے اصول بنائے، بلا ضرورت اور بلا اجازت کسی کے گھر میں بھی نہیں جانا، اور ضرورت کے تحت جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اور اجازت لے کر جاؤ تو بھی بس اس ضرورت کی حد تک جاؤ۔ اور اگر تمہیں کسی کے گھر میں کھانے کی دعوت پر بلا لیا جائے یا خود تم اپنے کام سے جاؤ، کسی حد تک محدود رہو کہ تمہارا کام نکل جائے، کام نکلنے کے بعد تم اجازت طلب کرو اور وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں اگلے کی کیا حیثیت اور کیا پوزیشن ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو پس منظر ہے، جس کو شان نزول کہتے ہیں، اس میں خاص طور پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس سے قبل اس کی جو ضروری باتیں ہیں اس کا تذکرہ، خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت اور کیفیت ہے کہ باوجود آپ کو زحمت اور تنگی کے، کیونکہ گھر میں مہمان آئے ہیں اس لیے ان کو اٹھنے کا آپ خود نہیں کہہ رہے، ان کو آپ اٹھا نہیں رہے، خود تکلیف برداشت کر رہے ہیں، خود زحمت اور کلفت برداشت کر رہے ہیں، انہیں وہاں سے نہیں اٹھا رہے، یہ نہیں کہہ رہے بھائی تم لوگ چلے جاؤ، کام کرنا ہے یا گھر میں میری مصروفیت ہے یا میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، تو پیغمبر اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم کو خود یہ حکم نازل فرمانا پڑا کہ جب تم اپنی ضرورت پوری کرو پیغمبر کے گھر میں، یا جیسے بتایا کہ سب کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ اصول ہے، اور جس کے گھر تم چلے گئے ہو اس کے گھر میں بس ضرورت کے پوری ہونے تک رہو، وہاں جا کر بے تکلف اور کھلے گپ شپ مارتے ہوئے نہ بیٹھے رہو۔ البتہ اتنا ہے کہ اگلے کی گھر والے کی خواہش ہے کہ تم بیٹھے رہو، اور تمہیں اس بات کا صحیح اندازہ ہے کہ میرے زیادہ بیٹھے رہنے سے اگلے کو زحمت اور تکلیف نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی، تو اس صورت میں یہ پابندی نہیں ہے۔ یہ پابندی اسی صورت میں ہے کہ تمہارے بیٹھنے سے اگلے کو تنگی ہو، ناگواری ہو، یا تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی اور تکلیف ہو، تو اس صورت میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کھانے کے لیے بلایا، کھانا کھا کے اٹھ کے چل پڑو، یا کسی کام کے لیے خود گئے ہو تو اس کام کے پورا ہونے کے بعد اجازت طلب کرو اور وہاں سے نکل جاؤ، وہاں بیٹھ کر ان کو تکلیف اور تنگی نہ پہنچاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہارا اس بے تکلف بیٹھے رہنے سے پیغمبر کو زحمت پہنچتی ہے، مگر وہ تمہیں منع نہیں کرتے، حجاب اور شرم مانے ہیں اس ضمن میں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تو حق بات کے بتانے سے، بیان کرنے سے بالکل نہیں شرماتا، اس سے پیغمبر کو زحمت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ پردے اور حجاب کا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تمہیں کوئی چیز پیغمبر کے گھر سے لینی ہو
یہاں کسی چیز کے طلب کرنے کا ہے. اذا سألتموهن، جب کوئی چیز تم ان سے مانگو تو فاسألوهن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے، یعنی باہر سے مانگو، آمنے سامنے نہ جاؤ. تو اس لیے کسی کے گھر میں مرد نہ ہو اور اندر آنے کی اجازت نہ ہو، صرف خواتین ہو، تو گھر کے اندر داخل ہو کر یا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر چیز مانگنے یا بات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہاں ڈائریکٹ مخاطب کون لوگ ہیں آپ غور فرمائیں. کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین خواتین مخاطب ہیں. کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین خواتین اس آیت کی ڈائریکٹ مصداق ہے. ان سے کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ مانگنے والے ہیں ان کی ضرورت، ان کے پاس جانے کی جن کو ضرورت پڑتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد اور آپ کے ساتھی ہیں. گویا کہ یہ دونوں فریق، مرد اور خواتین دونوں، جن سے آپس میں معاملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ کائنات کے پاکیزہ ترین لوگ ہیں. وہ خواتین جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارے احکام اس لیے نازل فرمائے ہیں تاکہ تمہیں اللہ ہر طرح سے مکمل پاک اور صاف کر دے. تو یہ وہ برگزیدہ خواتین ہیں، اور ان کے پاس ضرورت کے لیے آنے جانے والے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. پیغمبروں کے بعد کائنات کی سب سے اونچی ہستیاں ہیں. اب جو اس آیت کے مصداق اور محور ہیں، مخاطبین ہیں، وہ کائنات کے پاکیزہ ترین لوگ ہیں، برگزیدہ ترین لوگ ہیں، متقی ترین لوگ ہیں، نیک ترین لوگ ہیں. ان کے لیے یہ حکم ہے. تو ہما شما، ہم لوگ کس باب کے مولی ہیں اور ہماری کیا پوزیشن اور کیا حیثیت ہے؟ ان کے مقابلے میں ہم کروڑوں درجے کمزور ہیں، ہر اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، برگزیدگی کے اعتبار سے ان سے کہیں زیادہ ہم نیچے ہیں. تو پھر ہمیں کتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہماری خواتین اور ہمارے مردوں کو باہر کس طرح نکلنا چاہیے، ایک دوسرے کے گھر میں کس طرح جانا چاہیے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ غیر محرم مردوں اور خواتین کا برتاؤ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. ان پاکیزہ دلوں سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ تمہارے مردوں کے لیے بھی اور تم پاکیزہ عورتوں کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. اس لیے آمنے سامنے نہ آؤ، پردے کے پیچھے سے لین دین کرو. تو اس لیے ہمیں اس بات کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ. تو کسی مسلمان کو یہ ضرور نہیں دیتا کہ وہ پیغمبر کو زحمت اور تکلیف پہنچائے. ولا تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اور نہ کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جو بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان میں سے کسی سے نکاح کریں. یہ اس پر آئندہ بات کی جائے گی. ابھی اسی بات پر بات ختم کی جاتی ہے جتنی ہو چکی ہے. اس آیت کے متعلق جو باقی تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ بیان ہوں گی. اللہ کریم اپنے تمام احکامات عالیہ کو سمجھ کر